جادو کی چھڑی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت ذہین اور جفاکش تھا، مگر ایک چیز تھی جس کی کمی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کچھ خاص کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس وسائل اور طاقت نہیں تھی۔ وہ ہر دن یہی سوچتا کہ اگر اسے کسی جادوئی طاقت کا مل جائے تو وہ سب کچھ بدل دے۔ ایک دن علی جب جنگل میں جا رہا تھا، اس نے ایک پرانے درخت کے نیچے ایک چمکتی ہوئی چھڑی دیکھی۔ چھڑی بہت عجیب تھی۔ اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور وہ اس سے جادو کی خوشبو آ رہی تھی۔ علی نے چھڑی کو اٹھایا اور جیسے ہی اس نے چھڑی کو ہاتھ میں پکڑا، ایک جادوئی آواز آئی۔ میں ہوں جادو کی چھڑی، جو بھی تم کہو گے وہ سچ ہوگا، لیکن یاد رکھو اس طاقت ہے کہ کا استعمال صرف اچھائی کے لیے کرنا۔ علی حیران ہو گیا اور اس نے پہلی خواہش کی، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں خوشیاں ہوں اور میں سب کی مدد کر سکوں۔ جیسے ہی علی نے یہ کہا، چھڑی سے ایک رنگین روشنی نکلی اور اس کے سامنے ایک جادوئی دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک نیا، خوشحال شہر تھا جہاں ہر طرف سب خوش تھے اور لوگوں کی مدد کرنا آسان تھا۔ ایک دن ایک بہت بڑے طوفان نے گاؤں کو تباہ کر دیا۔ علی نے اپنی جادو کی چھڑی کو اٹھایا اور طوفان کو روکنے کی کوشش کی، مگر پھر اس نے ایک اہم بات سمجھا۔ اس کے اندر کی طاقت اور محبت ہی سب سے بڑی جادو تھی۔ اس نے چھڑی کو نیچے پھینک دیا اور سب گاؤں والوں کے ساتھ مل کر طوفان کا مقابلہ کیا۔ جتنا زیادہ وہ سب مل کر کام کرتے، طاقتور وہ ہوتے گئے۔ آخر کار طوفان تھم گیا اور گاؤں بچ گیا۔ علی نے سیکھا کہ حقیقی جادو انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ جو چاہے اپنی محنت اور نیک نیتی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اختتام: